بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمایا، بلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا۔ نمبر 2، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا اور حاجت مند کی مدد کرنا، یہ سب کچھ تمہاری طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہے۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ جنت کا باغ لگاؤ، فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں میرا ایک پیغام دے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ اور جنت میں باغ لگانے کے لیے خوب پڑھو۔ بروز قیامت ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب بھی یہ حدیث نظر سے گزرتی ہے تو دل بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے، گویا کہ میری خواہش ہے کہ میرا ساتھ بھی سب سے احسن ہو، مگر میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب تک سے واقف نہیں ہوں۔ اسی جستجو میں بار بار راستے سے بھٹک جاتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں وہ محبت ڈال دے جس کی تکمیل بروز حشر حضور روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صورت میں ہو، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی، دعا کی ہے۔ اسی لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا مال آزمائش ہے اور اس کی زوجہ اولاد بھی آزمائش ہے۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جن کی تعریف خدا کرے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہم بھی جائیں گے ان گلیوں میں جن گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ ذکر الہی ہر لمحہ ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ دنیا کے وہ لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں ہمیشہ سچ بولا، وہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتیں ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب حضور روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام پکاریں گے۔ آپ پوچھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کے فرمائیں گے، تمہارا درود و سلام تمہارا نام لے کر مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ باہم محبت پیدا کرنے کا نسخہ، تحفے تحائف دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ مفہوم فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاد انصاف و حق کی بات ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے کہنا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے کانٹے دار شاخ پائی تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دنیا میں مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو، ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بلائی سے محروم ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی فرما، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ہدایت اور نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔